أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ البلد لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ مسلمانوں کے علاوہ کفار مکہ کے ہاں بھی مکہ کی اہمیت تھی، بلکہ کفار مکہ تو اس شہر کی برکت کی وجہ سے کئی طرح کے دینی، دنیاوی، تجارتی اور سیاسی مفادات بھی حاصل کر رہے تھے، یعنی اپنے شہر سے۔ عرب بھر میں ان کی عزت اور وقار اور دولت اور شہرت کا سبب یہی شہر اور اس میں کعبہ کی موجودگی۔ مکہ ایک واحد ایسا شہر ہے جس سے ہر انسان کو پیار ہوتا ہے اپنے شہر کے علاوہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں۔ حل کا لغوی معنی ہے گرہ کھولنا، اور اس کی ضد عقد یعنی گرہ لگانا ہے۔ اور سامان باندھنے اور کھولنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مسافر سامان باندھ کر سفر پر جاتا ہے اور جہاں رہتا ہے تو سامان وہاں کھول دیتا ہے، لہٰذا حل کا لفظ کسی جگہ اترنا، وہاں قیام پذیر ہونا ہے۔ حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سختی سے منع کیا جائے، یعنی اس پہ گرہ لگا دی جائے، اور حلال اس گرہ کے کھولنے کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حل کے یہاں معنی کیے جاتے ہیں گرہ کھولنا۔ مثلاً یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ کسی وقت فاتحانہ حیثیت سے قیام پذیر ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اس شہر میں مسلمانوں پر اور آپ پر ہر طرح کے ظلم اور ستم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اب ایک وقت آنے والا ہے جب آپ اس شہر میں فاتحانہ حیثیت میں داخل ہو کر اس کی سیدنا ابراہیم سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت کو توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے۔ گو یہ کام صرف ایک گھڑی کے لیے ہی ہوگا۔ مکہ کی حرمت۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاع نے قبیلہ بنو لیث کا ایک آدمی مار ڈالا، کیونکہ بنو لیث نے خزاع کا ایک آدمی پہلے مارا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو روک کر مکہ سے قتل کو روک دیا، اور اب اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان مکہ کے کافروں پر غالب ہیں۔ سن رکھو، مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا۔ سن رکھو، مکہ اس وقت بھی حرام ہے، یہاں کے نہ کانٹے توڑے جائیں گے، نہ درخت کاٹے جائیں گے، نہ یہاں کوئی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی، الا یہ کہ اٹھانے والا اسے مالک تک پہنچا دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر یہاں کوئی مارا جائے تو اس کے وارث کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، یا تو دیت لے لے یا قصاص۔ اتنے میں اہل یمن کے ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں مجھے لکھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اسے لکھ دو۔ پھر ایک قریشی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اصغر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، ہم اسے اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اصغر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ یعنی مکہ ایک ایسا شہر ہے جس میں آپ کو کوئی چیز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ کبھی عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے ہوں، اور نہ وہاں پہ آپ کو کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والد کی اور والد آدم اور اس کی اولاد کی قسم۔ تیسری قسم جو ہے وہ آدم اور تمام اولاد آدم، یعنی تمام انسانوں کی زندگی کو گواہ بنا کر اٹھائی گئی ہے، اور تینوں قسمیں اس بات پر اٹھائی گئی ہیں کہ انسان کی تخلیق ہی اس انداز پر رکھی ہوئی ہے کہ وہ ساری عمر سختیاں جھیلتا رہے، دکھ اور رنج سہتا رہے۔ یہ رنج اور مصیبتیں خواہ قدرتی ہوں یا دوسروں نے اسے پہنچائی ہوں یا اپنی ہی وجہ سے اسے پہنچ رہی ہوں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،
تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ کبد کا معنی جگر ہے، جو مشہور انسانی عضو ہے، اور اس لفظ میں سختی اور قوت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور فی کبدن استعمال ہوتا ہے محاورے کے طور پہ، اور یہ انسان کی فطرت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے کئی طرح کے وہ رنج اور غم جو ہے ان کو سہتا رہتا ہے، اور ابھی پوری نہیں ہو پاتی، اتنے میں چند اور خواہشات اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب وہ انہیں پورا کرنے اور رنج اور غم سہنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی تمام عمر بیت جاتی ہے، پھر قدرتی تکلیفیں اور دوسروں کے ہاتھوں سے پہنچنے والی تکلیفیں، اس کا سلسلہ بھی انسان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ انسان جن تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے، ان میں سے بیشتر ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے اس کی بہت ساری مصیبتیں اس پر آ جاتی ہیں، جن میں سے اکثر غلط اور ناجائز قسم کی ہوتی ہیں، جنہیں وہ پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، یعنی اپنی پوری کوشش لگا دیتا ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دوسروں پہ کئی طرح کی زیادتیاں بھی کر جاتا ہے، اور اس بات سے غافل اور بے نیاز ہوتا ہے کہ کوئی ہستی اسے دیکھ بھی رہی ہے اور اس پر گرفت بھی کر سکتی ہے۔ یقول احلقت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی ایسی ہی ناجائز خواہشات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ محض دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور جتنا خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا بڑھ چڑھ کر بتاتا ہے کہ میں نے اتنا اور اتنا مال فار ایگزامپل اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا، یا فلاں رسم کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی اس نے یہ مال کن ذرائع سے کمایا تھا، اور کیسے ناجائز ذرائع میں خرچ کر رہا ہے، اور کیسی فاسد نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اور اسے پوری آزادی ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ بھی۔ قرآن میں اکثر مقامات پر انسان کو متنبع کرنے کے لیے اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں اور اس کی بصارت اور سماعت کا ذکر آیا ہے، جبکہ یہاں آنکھوں کے ساتھ کانوں کے بجائے انسان کے قوت گوائی کا بھی ذکر آیا ہے، جس سے وہ اپنے ضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو آنکھیں، کان اور زبان دی گئی ہے، یہ تو گائے بھینسوں کی آنکھیں، کان یا زبان جیسی نہیں ہے کہ وہ انہیں صرف اپنے دنیا کے مفادات کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے استعمال میں لائے، بلکہ اسے جانوروں سے زیادہ قوت تمیز دی گئی ہے، عقل بھی دی گئی ہے، اور شعور بھی دیا گیا ہے، تاکہ وہ انہیں کام میں لا کر اپنے مالک کو پہچانے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے دونوں راہنمائی دکھا دی۔ اس آیت دوسرا مطلب یہ کہ ہم نے اسے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے بتا دیے، اسی کا نام قوت تمیز اور عقل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر ان راہوں کی پوری وضاحت بھی کر دی۔ پھر بھی اگر انسان ہدایت نہ پائے تو پھر کیا فائدہ؟ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ قُحُم جو اس لفظ میں آئے ہیں، بلا سوچے کسی معاملے میں داخل ہو جانا، اور
اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں پھنسا دینے کے ہیں یا کسی مشکل کام میں گھس جانا۔ اور عقبہ یعنی کسی پہاڑ یا گھاٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہو، اور اس لفظ سے صرف اوپر چڑھنے کا راستہ ہی مراد لیا جاتا ہے، نیچے اترنے کا نہیں۔ پہاڑ پہ جب بھی ہم کسی پہاڑ پہ جاتے ہیں کوئی ہائکنگ وغیرہ کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ ہمیشہ دشوار ہی ہوتا ہے، اور اوپر چڑھنے کا راستہ جو ہے وہ مشکل ہی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ یہ گھاٹی دراصل اخلاقی بلندیاں ہیں، اور ان پر چڑھنے کا راستہ دشوار گزار اس لحاظ سے ہے کہ ایسے راستے عموماً انسان کی خواہش کے خلاف ہوتے ہیں اور طبیعت کے لیے ناگوار ہو جاتے ہیں۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ ہے کہ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا۔ اب وہ کون سا راستہ ہے؟ یعنی کسی غلام کو آزادی دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا، جیسے آپ پر خود فاقے چل رہے ہوں خدا نخواستہ اور آپ دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہوں، ایسا کون کرتا ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو، اگر انسان کے پاس خود بھی کھانے کے لیے ہو تب بھی وہ کسی کو نہیں دیتا، تو یہ کہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فاقوں پر ہو اور وہ کسی اور کو کھانے کے لیے دے دے، وہ بھی کسی رشتہ دار کو یا کسی یتیم کو وہ کھانے کے لیے دے دے، یا کسی مسکین کو، یا او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین کو دے دے وہ کھانے کے لیے۔ اچھا، اس گھاٹی پر چڑھنے کے لیے 4 کام یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ان چاروں کاموں کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہے، جو انسان کو بڑا ہی ناگوار ہے۔ اوپر ایسے شخص کا ذکر آیا ہے جو اپنے نام اور شہرت اور شیخی بگاڑنے کے لیے مال خرچ کرتا پھرتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے اتنا اور اتنا مال فلانے کاموں میں خرچ کیا، میں نے بزنس میں اتنا پیسہ لگایا، میں نے گھر پہ اتنا پیسہ لگایا، اور میں نے باہر جانے میں یا باہر سیٹل ہونے میں اتنا پیسہ لگایا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مال خرچ کرنا ہے تو اس کی بہترین جگہ کون سی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کسی غلام کو آزادی دلا دی جائے یا اس کی مدد کی جائے، اور قحط کے دنوں میں لوگوں کو غلہ مہیا کیا جائے یا انہیں کھانا کھلایا جائے۔ جس جگہ پر قحط پڑا ہو اس جگہ پر لوگوں کو کھانا بھیجا جائے، کسی طرح اس کا بندوبست کیا جائے۔ پھر یتیموں کی پرورش کی جائے، اگر وہ یتیم رشتہ دار ہوں تو اور بھی زیادہ وہ پرورش اور امداد کے مستحق ہیں، اگر آپ کے خاندان میں کوئی یتیم ہے تو۔ اور صرف یتیم نہیں، یتیم کے علاوہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے، جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں میسر، ان کو سونے کے لیے بستر نہیں میسر، ان کے پہننے کو لباس نہیں ہے ان کے پاس، اور کھانے کے لیے غذا بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہی وہ کام ہے جو ایک انسان کو بلند مرتبے تک پہنچانے والے ہیں۔ اگر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اگر آپ یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں تو آپ کا جو رتبہ ہے وہ اللہ کی نظر میں خود بخود بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ سب کام ایسے ہیں کہ جن کی کتاب اور سنت میں بار بار انسان کو ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی اس کو بار بار اس طرف اس کا رجحان پیدا کیا گیا ہے، اور ان کا بڑا ثواب بھی بیان کیا گیا ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ ان لوگوں سے ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی۔ اصحاب الیمین کے لیے کون سی صفات ضروری ہوتی ہیں؟ اس آیت سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کتنے ہی اچھے اعمال بجا لائے، جب تک اس کے اندر ایمانداری نہ ہو اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے بلکہ برباد ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمانداروں کے ساتھ دینا بھی ضروری ہے، تاکہ اسلام جو ہے وہ غالب رہے۔
اور اسلام کو غالب رکھنے کے لیے راستے میں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں اس پر انسان کو کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کی اجتماعی طور پہ مدد کرنی ہے، اور یہ کہ اسلام کی نظر میں اجتماعی زندگی ویسے بھی زیادہ پسندیدہ ہے تاکہ اسلامی معاشرے کے سب افراد ایک دوسرے کے دکھ، درد اور رنج اور راحت میں شریک ہو سکیں۔ آج کل کیا حالات ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا انسان جو ہے وہ کس تکلیف میں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کینچی کر لیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بغض، حسد نہ کرو، اور ملاقات کو ترک نہ کرو، ختم نہ کرو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک ملاقات کریں۔ چوتھا یہ ہے کہ مسلمان صرف خود ہی صبر نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی صبر ہی صبر ہے۔ اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا بھی صبر ہے، اور احکام اور شریعت پر ثابت قدم رہنا اور ان کی پابندی کرنا بھی صبر ہے۔ پانچواں یہ کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید بھی کرتے ہیں، صرف خود نہیں کرتے رحم بلکہ دوسروں کو بھی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے بھی اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ مسلمان ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر ایک اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو سب اعضاء جو ہیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور نیند نہیں آتی اور بخار چڑھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، پھر ایک کنواں ملا تو اس میں اترا اور پانی پیا۔ باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا کتے کو پیاس کی وجہ سے ایسی ہی تکلیف ہوگی جیسے مجھے ہوتی ہے۔ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر اسے منہ میں تھام کر اوپر چڑھا، پھر کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس کے کام کی قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں پر رحم کرنے میں بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا، ہر تازہ کلیجے والے پر ثواب ملے گا۔ یعنی کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ اگر آپ جانوروں کی بھی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ دانہ ڈالتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، تو انسانوں کی مدد کرنا تو بہت بڑا کام ہے۔ آپ ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، ایک عربی گوار جو ہے وہ نماز میں کہنے لگا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے علاوہ اور کسی پر نہ کر۔ آپ نے جب نماز سے سلام پھیرا تو اس وضو سے فرمایا، ارے تم نے تو کشادہ کے آگے بند لگا دیا، اور کشادہ سے آپ کی مراد اللہ کی رحمت تھی۔ یعنی انسان صرف یہ نہ سوچے کہ میں ہی صرف اللہ کی رحمت سمیٹ لوں اور کسی کو بھی نصیب نہ ہوں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ صاحب سعادت ہیں۔ یعنی جن ایمانداروں میں یہ والی صفات پائی جاتی ہیں تو ایسے ہی لوگ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں عرش عظیم کی دائیں طرف جگہ ملے گی اور اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ کے اور آخرت کے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یہی لوگ اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں خود ہوں گے۔ انہیں اعمال نامہ بھی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور انہیں زنجیروں میں باندھ کر جہنم میں پھینک کر جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔